جی عبد الرحمن حیدر صاحب. السلام جی بتائیے علیکم. گا. وعلیکم السلام. یہ آواز آ رہی جی آ رہی ہے. ہے؟ کھلنے سنا. بسم میرے بند اللہ کر لیں. الرحمن الرحیم. جی. هذا مقراض. یہ ٹینچی ہے. هذا مسترا موسا. یہ استرا ہے. هذا مسحات. یہ پھاوڑا ہے. هذا منجل. یہ درانتی ہے. هذا منشار. یہ آرا ہے. هذا فأس. یہ کلہاڑی ہے. هذا مطرقة. یہ ہتھوڑی ہے. هذا مرزبة. یہ بڑا ہتھوڑا ہے. هذا مشهد. حد. یہ باڑا ہے. جی حضرت جی ایسے جملے بنائے صحیح ہے حضرت جی. ہاں ٹھیک ہے. کسی اور نے بنائے ہیں کچھ الفاظ نکالے ہیں؟ جی. تو آپ اسکرین پہ جو ایک تصویر شیئر کی میں نے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے استاد. نظر نہیں آ رہی. ہاں نظر آ رہی ہے جی. جی نظر آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو اگلا سبق ہے تو وہ بھی ضمیروں کا ہے، لیکن وہ ذرا مختلف قسم کی ضمیریں ہیں. نحمیر میں اب تک کہاں تک پہنچ گئے؟ جی بتائیے نحمیر میں کہاں تک پہنچ گئے؟ حضرت جی اسماء حضرت موصولہ نامیر پڑھا میں ہم جو ہے اسماء موصولہ اسماء فعال اسماء اسود یہ چل رہے ہیں جی. اچھا. جی تو ضمیر پڑھ لی ہے نا؟ جی جی ضمیریں پڑھ لی. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے پیچھے سے آپ جو چلے گئے ہو گئے؟ جی حضرت. ضمیر کے جو پیچھے سے آپ ہو گئے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اجرا ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے پوری کریں گے اس کی. اچھا چلو اللہ آسان کرے انشاءاللہ. ضمیر جب آپ لوگوں نے پڑھی ہے تو ضمیروں کی کئی قسمیں پڑھی ہیں. اس میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے ضمیر مجرور متصل پڑھی ہے. مرفوع متصل مرفوع منصب منصوب متصل مفصل یہ پڑھی ہے سر. منصوب مجرور مجرور متصل. متصل. جی جی وہی ہے مجرور متصل. آخری قسم جو ہے جی ضمیر مجرور متصل. تو وہ آپ لوگوں نے کون جی سی ضمیر پڑھی ہے وہ دہرائے. جی لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن یہ والی پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ لوگوں نے آخری قسم کی ضمیریں پڑھی ہے ضمیر مجرور متصل، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. آپ لوگوں نے جو پڑھی ہے ایک قسم ہے. دوسری قسم وہ یہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پہ. تو ہمارے چونکہ جو کتاب ہے اصل کتاب اس میں اگلا سبق یہ والا ہے. اس وجہ سے اس سے پہلے ہم یہ ضمیر آپ کو ایک ساتھ سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ سبق سمجھنا ہمارے لیے پھر آسان ہو. یہ جو ضمیر ہے ضمیر تھوڑا زوم کرے استاد محترم. زوم تو کیا ہے میں نے. یہ اب اسکرین کو آپ جو کریں نا موبائل کو تھوڑا دوسری طرف پکڑ لیں صاف نظر آئے گا. چلے ٹھیک ہے ہو گیا مہربان. نہیں آپ کو موبائل کو تھوڑا سا کراس کریں نا یہ ہو جائے گا. جی 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 ہو گیا مہربان. تو آپ لوگوں نے جو ضمیر پڑھی آخری قسم ضمیر مجرور متصل، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ضمیر مجرور متصل بحرف جر. جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا یہ وہی قسم ہے ضمیر مجرور متصل بحرف جر. یعنی یہ ضمیر ہے لیکن اس پر جو داخل ہو گیا ہے وہ حرف جر ہے. حروف جارہ پڑھے ہوں گے یا آپ پڑھ لیں گے آگے تھوڑا سا آگے جائے گی. حروف جارہ 17 ہے نا. تو اسم کے علامات میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی
اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ حرف جر اس پر داخل ہو، تو حروف جارہ میں سے کوئی حرف اس پر داخل ہو تو یہی قسم آپ لوگوں نے پڑھی ہے لی لنا لکا۔ اور اس کی دوسری قسم ہے ضمیر مجرور متصل باضافت، یہ جو اوپر لکھے ہیں نا ضمائر مجرور باضافت، اضافت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس سے پہلے اسم ہو، اس ضمیر پر جو داخل ہو وہ حرف جر نہ ہو بلکہ اسم ہو۔ اضافت کا مطلب یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں نا۔ آپ لوگوں نے جو مرکب غیر مفید کی قسمیں پڑھی ہے تو اس میں سے ایک قسم مرکب اضافی پڑھی ہے، تو یہ وہی مرکب اضافی ہے، جس طرح غلام زید، زید کا غلام، تو اسی طرح یہ جو غلامی غلامنا ہے اس کی بھی یہی مطلب ہے، میرا غلام، ہمارا غلام، آپ کا غلام، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے، اس وجہ سے اس کو اضافت کہتے ہیں، ضمیر مجرور متصل باضافت۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر کی دو قسم ہے، یہ جو آخری قسم کی ضمیر ہے ضمیر مجرور، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع کی دو قسم ہے، ضمیر مرفوع متصل اور منفصل۔ ضمیر منصوب کی بھی دو قسم ہے، ضمیر منصوب متصل اور منفصل۔ ضمیر مجرور کی پہلے تقسیم میں تو ایک ہی قسم ہے، وہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل، اس میں پھر منفصل نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی نا؟ یہ جو دو قسمیں ہم بنا رہے ہیں، آخری والی قسم جو ضمیر مجرور متصل ہے، اس کی جو ہم دو قسمیں بنا رہے ہیں یہ آگے جا کے بنا رہے ہیں، مرفوع اور منصوب کی طرح نہیں۔ مرفوع اور منصوب میں تو شروع ہی سے ان کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل۔ اسی طرح منصوب کی بھی یہی دو قسمیں ہیں، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ لیکن ضمیر مجرور کی شروع میں ایک ہی قسم ہے، وہ ہے ضمیر مجرور متصل، یعنی ان میں منفصل نہیں ہوتے، منفصل وہ ہوتا ہے جو الگ سے آ جائے، ملا ہوا نہ ہو، متصل جو کہ بھی پہلے والی چیز کے ساتھ وہ ضمیر ملے ہوئی ہو۔ تو ضمیر مجرور متصل جو ہے اس کے ایک ہی قسم، اس کی آگے جا کے دو قسمیں ہیں، یعنی ضمیر مجرور کی تو ایک ہی قسم ہو گئی، متصل منفصل کوئی نہیں ہے۔ پھر اس متصل کی دو قسمیں ہیں، متصل کی دو قسمیں، ایک ہے ضمیر مجرور متصل بحرف جر جو آپ لوگوں نے نحو میں پڑھی ہے، لی لنا لک لکما لکم، تو یہ ضمیر ہے اصل میں جو یا ہے، نون ہے، پھر کا ہے، کما ہے، اسی کے ساتھ جو ہے نا حرف جر نہیں لگایا ہے، اس کے علاوہ حروف جارہ تو 17 ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی حرف جر نہیں لگا سکتے ہیں، نہیں کی جگہ کوئی اور حرف جر با لگا دیا، علا لگا دیا، عن لگا دیا، من لگا دیا، وہی گردان بنے گی اس کی۔ اور یہ اس کی دوسری قسم ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہے ضمیر مجرور متصل باضافت۔ یہ آپ کو موٹی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے اور کیا چیز کی کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ آگے جا کے ہم ضمیر تو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ جی جی سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی جی حضرت آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ضمیر مجرور متصل کی دوسری قسم، وہ ہے ضمیر مجرور متصل و اضافت۔ اضافت کا مطلب وہ یہ ہے کہ بھئی یہ والا جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور اس سے پہلے والا جو اسم ہے وہ مضاف ہوگا، یعنی ضمیر پر جو داخل ہوگا وہ حرف جر نہیں ہوگا بلکہ وہ کوئی اور اسم ہوگا، جیسے آپ استاد کا جی یہ غلام کون ہے۔ سی کتاب ہے؟ یہ کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے جو سب کتاب ہے نا اسی کا سبق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میں نے آپ سے ویسے ایک اسکرین شاٹ ہے یہ شیئر کیا ہے تاکہ یہ سبق آپ کو سمجھا دو، یہاں سے پورا سبق یہ ساری ضمیریں ایک ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ ہماری کتاب میں جو ہے نا اگلا سبق یہ ہے، لیکن اس میں یہ ساری ضمیریں استعمال نہیں ہوئے، کچھ استعمال ہوئی ہے، تو ساری ضمیریں ایک دفعہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ کتاب سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے وہاں پڑھا ہے کہ لی لنا، تو لام جو ہے حرف جر ہے اور اس کے آخر میں یا داخل ہے، لنا لام حرف جر ہے اور اس کے مجرور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نا ہے۔ اس طرح جو ہے نا لکا، تو لام حرف جر ہے اس کے بعد کا ہے، کما کم، اس طرح یہاں پر بھی یا نا کا کما کم، یہ جو ہے یہ ضمیریں ہیں، اور شروع والا جو ہے اس پر اسم جو ہے نا وہ مضاف داخل ہو گیا ہے، تو اب وہی بالکل بعینی ہی وہی ضمیر لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اسم لگانا ہے، آپ چاہے کوئی بھی اسم لگا لے، اس نے جو ہے نا غلام کا اسم اس کے ساتھ لگا دیا ہے کہ غلامی، میرا غلام، غلامنا، ہمارا غلام، غلام کا، پہلے تو آپ ضمیر یاد کریں گے نا کہ یا ہے، پھر نا ہے، پھر کا، کما کم کی، کما کننا، پھر ہو، ہما، ہم،
ہا ہما ہننا. اب اس کے ساتھ کوئی بھی اسم لگا لو. پہلا جو اس نے لگا دی ہے یہ دوہرا دیتا ہے. غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم، غلامکی، غلامکما، غلامکنہ، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن. آپ کوئی اور اسم لگاؤ. قلم لگاؤ مثلا، تو قلمی، قلمنا، قلمکا، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکنہ، قلمہ، قلمہما، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہن. آپ کتاب لگا دیں، جیسے کہ اسی صفحہ کے اخیر میں جا کے یہ گول اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ اس ضمیر کے ساتھ کوئی بھی اسم لگا سکتے ہیں. جیسے کتابی اس نے لگایا ہے تو آپ کتابی لگا دیں، کتابی، کتابنا. کوئی اور اسم لگا دیں. اچھا قراستي، استاد جی، قراستنا. جی استاد جی مطلب کوئی بھی مطلب کہ نام ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہ غلام ہے، ٹھیک ہے، جی. تو آخر میں مطلب یہ ہے کہ ہم یا لگائیں گے تو پھر وہ مطلب اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ اس کا مطلب کہ غلام ہے. اس کا نہیں نا، میرا یا متکلم کے لیے اچھا آتا ہے. یا اچھا متکلم کے لیے یہ آتا ہے، آتا اور نہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے. یا واحد متکلم کے لیے آتا ہے، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو. نہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے، اور چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، اور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. وہی والی پرانی بات ہے. پھر کا واحد جیسے مخاطب کے لیے. استاذی، استاذ. بالکل صحیح ہے. استاد جی میرا استاد، اور استاد ہونا ہمارا استاد. پھر استادوں کا آپ کا استاد. اچھا چلو آپ شروع کر لیں یہ استاذ کا لفظ لگا کے، اور یہ پوری گردن پڑھ لیں. یہ چیز. جی. استاذی، استاذنا، استاذک، استاذکما، استاذکم، استاذک، استاذکما، استاذکن. ہوں. پھر آگے. اچھا استاد جی ادھر بھی لگاؤں؟ ہاں تو استاد، پورے 14 جو استاد، ضمیر ہیں 14 وسط لگانا ہے. ہاں. استاذ ہو، استاذ ہما، استاذ ہم، استاذ ہا، استاذ ہما، استاذ ہن. اچھا اب آپ بتائیے کہ استاد ہن کا کیا معنی ہے؟ یہ استاد جی آپ یہ سب کا استاد. جمع کے لیے ہے، ہم سب کا استاد. نہیں، ہننا جمع کے لیے ہے، لیکن کون سی جمع کے لیے ہے؟ یہ تو پہلے بھی پڑھے ہیں نا. ہننا کون سی ضمیر ہے؟ صاحب عورتیں، جمع. ان سب عورتوں کا استاد. جی. مونس ہن جمع مونس مؤنث کے جمع. لیے آتا ہے، جمع مؤنث اچھا غائب جمع کے اچھا لیے مونس آتا ہے، غائب. جمع مؤنث غائب کے لیے. تو اچھا استاد ہن کا مطلب ہوگا ان سب عورتوں کا استاد. اچھا اچھا. اچھا تو بھائی خرم زمان صاحب آپ کوئی اور لفظ لگا کے اس کے ساتھ دہرائیے گا. استاد جی میرا ایک سوال ہے، جی. حروف جر کا ہمیں کس سے پتہ چلے کہ یہ حروف جر ہے؟ حروف جر آپ پڑھ لیں گے نا. حروف جر 17 حروف ہے. اچھا استاد جی. یہ 17 حروف ہے. ابھی آگے آ رہا ہے آپ کی کتاب میں، آگے اس کا الگ سے بحث آ رہا ہے. اور استاد اگر آپ چاہیں گے تو ویسے بھی میں آپ کے ساتھ کوئی تصویر وغیرہ بھیج دوں گا. جی جی بات سامنے آ جائے گی. حروف جارہ 17 جی. ہے. با، واو، کاف، لام، واو، خلا، ربها، شمن، عدا، فی، عن، علا، حتی، الہ. یہ 17 جو ہے یہ حروف جارہ ہے. یہ آپ میں کر لیتا ہوں کوشش، انشاءاللہ کوئی تصویر بھی بھیج دوں گا. لیکن ویسے آپ کی جی کتاب میں جی بھی آگے آ رہی ہے. جی. جی ابھی تک ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جر سے مراد گھیرا ہوا یعنی زیر سے اس کا تعلق ہے، جبکہ یہاں زیر والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مجرور نہیں ہو رہا. دیکھو جر ہمیشہ زیر نہیں ہوتا. اچھا جر جو ہے، ہاں یہ وہی حالت ہے، ہمیشہ زیر نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا آگے پڑھ لیں گے نا، بلکہ آپ ابھی میرے خیال سے شاید کوئی چند دن میں آپ پڑھ دیں گے کہ بعض اوقات ہوگا صبر، لیکن ہوگی حالت جری ہوگی. آپ کیسے ٹھیک ہے. پہچانیں گے؟ اس کے اصول پڑھ لیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ حرف جر جو ہے نا اس کے ساتھ والے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے. ہم مجرور تو کر دیتا ہے، جر تو دیتا ہے. اصول تو یہ ہے کہ جر دیتا ہے، حرف جر جر دیتا ہے. لیکن جی استاد بعض صاحب نے یہی بعض پڑھا ہے. ہاں
بالکل. لیکن کلمات ابھی آگے پڑھیں گے نا آپ، اگر شاید ایک پیج آگے آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو، آپ کا سبق آ رہا ہے 16 قسمیں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں، اسی سے آپ یہ پہچان لیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے اس پر جر آئے گا، لیکن جر کی شکل کیا ہوگی؟ تو جر کی شکل کبھی یا کے شکل میں ہوتا ہے وہ جر کبھی فتح کے زبر کے شکل میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا آپ کو نے پڑھا ہے کہ بھئی یہ کلمہ جو ہے نا منصوب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، لیکن مرفوع کی شکل کیا ہے؟ ہر جگہ مرفوع ضمہ ہو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے نا مرفوع الف کے ساتھ آئے گا، بعض اوقات واو کے ساتھ آئے گا، اور تو اسی طرح بدلتے رہتے ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں گے آگے، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں. تو اس طرح منصوب بھی. جر جو ہے اس کی 3 علامت ہے. میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جر صرف کسرہ نہیں ہے، بلکہ جر عام طور پر تو کسرہ ہے، لیکن بعض کلمات ایسے ہیں کہ اس میں یا کے ساتھ آتا ہے، اور بعض کلمات ایسے ہیں، لیکن بعض کلمات ایسے ہیں کہ اس پر جر نہیں آ سکتا، اس پر جو نصب ہے یہ جر کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ خاص جگہ ہوتی ہے اور اس کی خاص علامت ہوتی ہے، وہ آپ پہچان لیں گے آگے جب آپ سورہ قسم میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کوئی اور ساتھی اس کی دہرائی کریں اس سبق کی. ساجی ذرا ایک دو لفظوں کے اگر اس کے مطلب ہمیں سمجھا دیں، ایسی اگزامپل کے طور پہ غلام و قوم، اس کا کیا مطلب ہاں ہو جائے گا؟ تو آپ بتائیں نا یہ سب. ایک منٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو آپ سوال کر رہے ہیں نا جو ساتھی، یہ جو کم ہے، یہ کم جو ہے نا، یہ کون سی ضمیر ہے، کن کے لیے آتا ہے؟ آپ کے لیے، ان کے لیے. کن کے لیے؟ مخاطب کے لیے استاد جی. جی مخاطب کے لیے ہے نا. غلام حکم جمع مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے نا. کم جمع کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کے لیے. اب تو آپ غلام حکم اس کے غلام اس کے ساتھ لگائے تو اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ تمہارے سب غلام. نہیں، تمہارا سب غلام نہیں، تم سب کا غلام. تم سب کا غلام ہے، تم سب کا غلام. ہاں، تم سب سے مراد مرد ہوں گے، عورت نہیں ہوگی. ہاں ہاں سمجھ میں آ گئی بھائی جلیل؟ استاد استاد کیا بنے گا؟ دوبارہ بتائیے گا. استاد کا کیسے بنے گا؟ استاد جی، اور اس آگے کیا ہوا؟ استاد جانی. نہیں 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 نہیں، جس طرح دیکھو نا، اس کے بعد جو لگایا ہے نہ لگایا ہے نا، نہ، تو اب استاذ کے ساتھ نہ لگا دے بس بن جائے گا. استاد جانا. ہاں استاد جانا. نہیں، استاد نہ، استاد ہی، استاد جیسے غلام وہ ہے نا، آخر میں نہ لگا دیا ہے، یوں ہی بس آپ استاد کے لفظ کے ساتھ نہ لگا دیں تو استاد نہ ہو جائے گا. جا کے ساتھ ملیں گے. استاد نہ، استاد کا، استاد کما، استاد کم. استاذی میرے استاد، استاذما، استاد نہ، استاذنا، ہم سب کے استاد، استاذو کا. ان دو مردوں کے جی استاد، استاذکم، ان سب مردوں کے استاد، استاذی کا، اس ایک عورت کے استاد، استاذکما، ان یہاں دو پہ ایسے عورتوں کے آئے گا. استاد، صاحب کی ضمیر ہے نا، آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا. وہاں پہ نام تو نہیں ہے گا نام لڑکے کا، مذکر کا نام لے لیں ساتھی نام. جی پڑھیں. جی فہد علی، بھائی فہد جی علی صاحب جی پڑھیے گا. کوئی اور لفظ پڑھیے. کتابی پڑھوں استاد جی؟ جی کتابیں پڑھی. ہاں کتابی، میرا کتاب، کتابنا، ہم سب کا کتاب، کتاب کا، آپ کا کتاب، کتاب کما، آپ دونوں کا کتاب، کتاب حکم، آپ سب کا کتاب، کتاب کی، آپ سب کی کتاب. ہاں آپ سب کی کتاب، ہاں کتاب کی، آپ ایک عورت کی کتاب. صحیح ہے، صحیح. جی مونس کے لیے جی کتاب کما، دو مونس کے لیے مخاطب
किताब कुन, आप सब औरतों की किताब, जी किताब हो उसकी किताब, किताब हुमा उन दोनों की किताब, किताब हम उन सब की किताब, किताब हा उस एक औरत की किताब, किताब हुमा उन दो औरतों की किताब, किताब हुन उन सब औरतों की किताब। जी जी सर, मैं पढ़ूं? तो जी अगर हाँ इसमें जो मुअन्नस आएगा तो उसके लिए कैसे होगा? जो ज़मीर है ना, ये जो दो लाइन है ना, पहले लाइन में जो ज़मीर है ये तो शुरू के ज़मीर मुतकल्लिम के है, आगे जो ज़मीर है ये मुखातब के लिए आते हैं, और आखिरी लाइन में जो है ना हु हुमा हुम, ये हु वही हुआ है, तो हुमा हुम और हिया, हिया जो है ना हा लिखा है, ये हा हुमा हुन्ना, ये ज़मीर मुअन्नस के लिए आते हैं, मुअन्नस के लिए नहीं गायब के लिए आते हैं, और इसमें जो है ना शुरू वाले मुज़क्कर के हैं तीन, और फिर बाद वाले तीन जो है ना वो मुअन्नस के हैं। ठीक, कोई और मैं साथी? दोहराऊं? जी, आप जैसे क्या सर जी कलमी वाली जो मेरी कलमी मेरी कलम, कलमुना हमारी कलम, कलमों का नहीं तुम्हारी कलम, नहीं, कलम कलम मेरा कलम ना, मेरा मेरा कलम, कलम मुज़क्कर है कलमी ना मेरे। कलम। हाँ जी कलमी मेरा कलम, जी कलमुना हमारा कलम, कलमों जी का तुम्हारा कलम, कलमकुमा तुम दो तस्निया मुज़क्कर का कलम, कलम हम्म कलम कलमकुम तुम जमा मुज़क्कर का कलम, फिर कलमुकी तुम वाहिद मुअन्नस का कलम, कलमकुमा हम्म तुम दो तस्निया मुअन्नस का कलम, कलमकुन्न तुम सब जमा मुअन्नस का कलम, कलम हम्म कलमहू तुम एक वाहिद मर्द मुज़क्कर का कलम, कलमहुमा बस आसान है, तुम आसान अल्फाज तस्निया। है, हाँ। उसे एक मर्द का कलम नहीं, तुम जी नहीं, हु गायब के लिए मेरे है ना। जी जी तुम हम्म एक मर्द का कलम, नहीं, कलमहुमा तुम नहीं हो, तुम कलमकुमा। नहीं ना, ये जो ज़मीर है ना हु हुमा हम, ये गायब की ज़मीर है ना, उसका सही कलम, यानी उस एक मर्द का कलम, हाँ। से उसका कलम, कलमकुमा उन दो का कलम, कलमहुम उन सब का कलम, कलम कलमहा उस एक मुअन्नस का कलम, कलमहुमा तस्निया मुअन्नस का कलम, कलमहुन्न उन सब का कलम। ठीक है, ये मुअन्नस से हमेशा औरत ही मुराद नहीं होगी, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमेशा मुअन्नस से औरत ही मुराद ले, तो मुअन्नस से मुराद कोई और चीज़, कोई और कलमा भी मुअन्नस हो तो भी हो सकती है। मैं पढ़ूं सही। उस्ताद जी? मैं पढ़ तो लूँ सर? बस ठीक है, टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। आप साथियों का जो है ना कल का काम ये है कि सारे आप 10 अल्फाज नए निकाल दे, लुगत से, डिक्शनरी से, वो जो आपको भेज दिया है उससे आप नए अल्फाज निकाल दे, और हर साथी अलग अलग अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिन्होंने अभी तक वो अल्फाज पढ़े ना हो, और उन 10 अल्फाज के साथ फिर ये सारे के सारे ज़मीर 14 के 14 लगा के ये जुमले बना दे। जब इसको आपकी प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो फिर हम जो अपना सबक है तो वो सबक हमारे लिए आसान हो जाएगा, जो उसमें जुमले बनाने हैं तो उसमें हमारे समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे कई सबक है उससे हल हो जाएगी। जी तो ठीक है। तीन ज़मीरें तो दी ये हैं। पूरा जुमला भी बना सकते हैं, जैसे हादा गुलामी, हाँ यानी ये देखो ना, मेरा गुलाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम जाए जाए उसी तरफ रहे, लेकिन पहले हम इस कहना चाह रहे हैं कि गुलाम ज़मीर आपको समझ में आ जाए, अब पूरा जुमला बनाएंगे तो फिर बिल्कुल हाजा आपने पढ़ लिया, अब गुलामी उसके साथ लगा दो, तब ये होगा कि हाजा ये गुलामी मेरा गुलाम, तब माना पूरा हो जाएगा, यहाँ ये मेरा गुलाम है, ये मेरा पेन है, ये मेरी किताब है, तो पूरा जुमला बनाना आसान हो जाएगा। अब पहले जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें कि ये ज़मीर की दोहराई करें, इसके साथ जुमले बनाएं, अगर आप इसके साथ ज़मीर लगा दे या कुछ और लगा दे, ज़मीर लगा दे या इसमें इशारा लगा दे और पूरा जुमला बना रहे तो बहुत अच्छा। तो कल का आपको ये काम है सारा साथी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कल साथी से पूछूंगा किसी से भी नाम लेके, तो फिर सारा साथी से कोशिश करें कि काम हल करें। ठीक है, सबको जी समझ में आ गया, उस्ताद कोई जी। सवाल नहीं या फिर एंड करें? जी ठीक है उस्ताद, दुआओं की दरख्वास्त है। ठीक है, अल्लाह ताला कामयाबी रखे, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।